اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پھر عطا فرما دیا۔ کہو سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ پچھلے ماہ رمضان میں موجود تھے، آج قبروں میں جا بسیرا کر لیا، اور ایک دن ہم بھی اپنی زندگی گزار کر قبروں میں چلے جائیں گے۔ لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں کیا آ جائے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوا کرتے تھے کہ 2 مہینے پہلے ہی پیارے پیغمبر دعا فرمانا شروع کر دیتے، اللہم، اللہ ہمیں کیا کر، ماہ رمضان تک پہنچا دے، اللہم بارک لنا رجبا و شعبانا و بلغنا رمضان۔ اللہ پاک فرماتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رمضان مبارک کے مہینے کی بہت ہی خوشی ہوتی تھی، بہت ہی کیا ہوتی تھی؟ خوشی ہوتی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ پتہ نہیں پریشانی لے کر آتا ہے، نہیں، یہ تو رحمتیں لے کر کے آتا ہے، یہ تو برکتیں لے کر کے آتا ہے، یہ تو ہمارے لیے مغفرتیں لے کر کے آتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ جو تم کر نہ سکو، ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو پہلے امتیں گزری ہیں نا، وہ بھی روزے رکھتی تھی، وہ بھی روزے کیا کرتی تھی؟ امتیں رکھتی تھیں، اور یہ اللہ کا بڑا انعام ہو گیا، بڑا احسان ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں روزے اس لیے عطا کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو کیا معاف کر دیں، تاکہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، گناہوں سے کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ۔ تو دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے بابرکت ہے، اس لیے مقدس ہے کہ اس میں اللہ نے اپنا مقدس قرآن اتارا ہے۔ اللہ نے اس رمضان کو اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی فضیلت عطا فرمائی، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ 70 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو ایک آدمی فرض ادا کرتا ہے 70 فرض ادا کرنے کا اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی یعنی رحمت، اتنا بڑا انعام کہ اس ماہ رمضان میں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ یہ بابرکت مہینہ اس لیے بابرکت ہے کہ اس میں اللہ نے اپنا مقدس قرآن اتارا ہے، اس میں اپنا اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ تو معلوم ہوا جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل بن گیا، اور جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل بن گیا، اور جس شب میں قرآن آیا وہ شبینہ افضل بن گیا، اور جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل بن گیا۔ تو ساری رحمتیں، ساری برکتیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے اس مقدس پاک مہینے میں اپنا بابرکت قرآن اتارا ہے، اس میں قرآن اتارا ہے، اس لیے یہ رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، سعادت والا ہے، عزت والا ہے۔